بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عادات السلف في قدر القراءة. ایک پڑھایا جاتا ہے سلف بھی ہے سلف بھی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک الگ الگ معنی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے فخلف من بعدہم خلف، آیا ہے خلف پڑھیں گے تو اچھے جانشین اور خلف پڑھیں گے تو برے جانشین. لسان العرب میں اس لفظ کی تھوڑی سی تحقیق کی غرض سے میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہے کہ سلف اور خلف کا یہ مسئلہ ہے. سلف بولیں گے لام کے فتح کے ساتھ کیا ہے، اس کا معنی ہوگا اچھے لوگ جو گزر چکے ہیں، اسلاف کرام. سلف بولیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کچا چمڑا کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، اور کئی الگ الگ معنی میں ان کا استعمال ہے. یہ سالف کی جمع سلف ہے، جیسے کیا ہے خلف جمع کس کی ہے، خالف کی. اور بھی کچھ اقوال ان میں بیان کیے گئے ہیں، لسان العرب کے اندر موجود ہے. ایک لغت ہے معجم العرب جس میں تقریباً 7 لغتیں شامل ہیں، ان میں اس طرح کی باتیں آپ ڈیٹیل میں پائیں گے. اچھا، اس ہیڈنگ کے تحت جو باتیں آنے والی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یعنی مقدار قراءت. ٹھیک ہے، مقدار تلاوت. کتنے لوگ حافظ ہیں یہاں پہ؟ احمد رضا آپ، اظہر آپ 3، اور اب بھی کتنا پڑھتے ہیں روزانہ؟ اللہ اکبر جی، کتنا پڑھتے ہیں؟ آج اس کو پڑھ لیجئے اور اس میں جو راجح قول ہے اس کے مطابق آپ سب کو عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آسان کام ہے. حفاظ اگر نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا بتاؤ؟ دیکھیے کہ مختلف اقوال اس میں بیان کریں گے. اس میں ایک جو راجح قول ہے امام نبوی نے اذکار میں لکھا ہے، اس کو لاسٹ میں انہوں نے پیش کیا ہے مختار پسندیدہ کے ضمن میں، کہ یہ حالات پر ڈپینڈ کرتے ہیں. جیسے حالات ہوں اس کے اعتبار سے کیا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرے. کچھ اشخاص ایسے بھی ہیں، روایتیں آئی ہیں اقراءہ فی جمعۃ، یعنی ایک جمعہ میں، مطلب ایک ہفتے میں اس کو ختم کر لیا کریں. اس طرح شروع کیا کریں کہ جمعہ کے دن کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. تو پڑھتے ہیں آج اسی سلسلے میں کہ اسلاف کرام کا قرأت کے حوالے سے، تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے کیا ان کا معمول تھا اور ہمارا معمول کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے آگے. ٹھیک ہے، جو معمول ہے اس کو آپ چینج کیجئے گا اس کو پڑھنے کے بعد، اور روزانہ کے بیسس پر چاہے حافظ ہو یا حافظ نہ ہو، کم از کم کتنا پڑھنا ہے، ایک پارہ تو روزانہ ضرور پڑھنا ہے ہر حال میں. فجر میں جلدی اٹھیے، سنتیں پڑھنے کے بعد چاہیں گے تو کم سے کم آدھا پاؤ تو پڑھ ہی سکتے ہیں آپ روزانہ. فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، حفاظ کے لیے تو 15 سے 20 منٹ، کیا دن بھر میں نہیں نکل سکتا، چلتے پھرتے پڑھا کریں آپ تو صورت تو بنی جائے گی. غیر حفاظ کے لیے روزانہ ایک پارہ، حفاظ کے لیے کم سے کم ایک منزل، جو کہ آگے آنے والا ہے. چل الفاظ کی کچھ تھوڑی سی تشریح دیکھ لیتے ہیں. اس میں لفظ آیا ہے قدر ہے یا قدر ہے. قرآن شریف میں آیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کون سے بارے میں؟ چلو ڈھونڈتے رہیں گے آپ. دوسرا کیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو قدر کا مطلب ہے عظمت، قدر و منزلت، وہ اپنی جگہ ہے. اور مقدار والا معنی جب لیں گے تو وہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، دال کے فتحے کے ساتھ، یعنی قدر. 18واں پارہ صفحہ نمبر 2 ہے اِنَّا أَنزَلْنَا. ٹھیک، سمجھ گئے نا؟ تو اس کو کیا پڑھیں گے، قدر نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا ہے، قدر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مقدار کے معنی میں اس کو لیا جائے گا. سلف نہیں بلکہ یہ سلف نہیں بلکہ سلف پڑھیں گے. چلو، مقدار قراءت و تلاوت میں اسلاف کرام کی عادتیں، یہ ہیڈنگ کا ترجمہ ہوا. اب دیکھتے ہیں کیا ہے. جلیلی دیکھ لی فٹافٹ. وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات، فقد جاء أن بعضهم كان يختم القرآن في اليوم والليلة 3 مرات، وبعضهم مرتين وبعضهم مرة، وقيل غير ذلك. ٹھیک ہے، توجہ سے سنیے گا. مقدار قراءت کے سلسلے میں اسلاف کی مختلف عادتیں ہیں. عادتیں ہیں، چند مختلف عادات ہیں. اب ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. فقط جاء
ان بعضهم کان یختم القرآن فی اللیل فی الیوم واللیل 3 مرات، بعض کے بارے میں آیا ہے کہ وہ شب و روز میں 3 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے. کہ اللہ نے نوازا یار. بعض 2 مرتبہ اور بعض 1 مرتبہ. اور ایک قول آیا اور بھی کچھ اقوال ہے وقیل غیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی باتیں کہیں گئی ہیں، مطلب 3 کرتے تھے 2 1 اسی طرح کی اور دوسری بھی باتیں اس میں موجود ہیں وقیل غیر ذالک. ٹھیک ہے. تو اب مقدار تلاوت کے بارے میں مختلف روایت پیش کریں گے. ترجیحی صورت کیا ہے وہ حالات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، نیچے بیان کریں گے امام نووی کی روایت. ٹھیک ہے. یہ پورا کا نچوڑ تو سمجھ میں آئے گا نا. چند مختلف روایتیں بیان کریں گے، جس کی جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھ لیا ہے. اور راجح اور مختار کیا ہے امام نووی نے اذکار میں جو لکھا ہے اس کو آخر میں ہی پیش کریں گے. وقت ذمت عائشہ ذالک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مذمت فرمائے. ذالک کا مشاہدہ کون ہے؟ المذکور کیا ہے فیما اعلیٰ، جو اوپر بیان ہوا ہے، یعنی دن میں 3 مرتبہ 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ. اب اس پہ ایک حدیث پاک پیش کر رہے ہیں دلیل میں. ابن ابی داؤد نے مسلم بن مخراق سے روایت تخریج فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کیا، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان رجالا آیا ہے، ٹھیک ہے، یقرأ احدهم القرآن فی لیلۃ مرتين او 3. کچھ مرد ایسے ہیں جو ایک رات میں 2 سے 3 مرتبہ ختم قرآن پاک کرتے ہیں. یقرأ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یعنی مراد کیا ہے 2 سے 3 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں، کہ مرتين اور 3 آیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بھی مان لیا جاتا ہے کہ رات میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس سے بات ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں کیا ہے کہنا کہ اقتضاء النص کا تقاضا کیا ہے، یہ ہے کہ یہ ختم قرآن پہ کلام کر رہے ہیں. یہ تو وہ 2 سے 3 مرتبہ رات میں پڑھے گا تو کون کس کو کوئی ممانعت کرے گا. ایک رات میں 2 سے 3 مرتبہ ختم کرنے کی بات چل رہی ہے. لکھا ہے اقرأ، لیکن مراد کیا ہے یختم ہے. قالت، تو آپ نے کیا فرمایا، قرأوا او لم یقرأوا، انہوں نے پڑھا یا نہ پڑھا. یہ سوال یہ ہے، کیا ہم لوگ پڑھتے ہیں پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، ایسے بولتے ہیں نا اردو میں، پڑھا ہوگا ارے نہیں پڑھا ہوگا. اس طرح کا یہ جملہ ہے، قرأوا او لم یقرأوا، انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا ہوگا. یہ اس طرح کے سینس سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے پڑھا لیکن در حقیقت کیا انہوں نے پڑھا ہے. کنت اقوم مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیلۃ التمام، لیلۃ التمام سے مراد وہی 14ویں رات ہے، جب چاند کیا ہو جائے مکمل ہو جائے، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی 14ویں رات. تو سرکار سورہ بقرہ کی تلاوت فرماتے، آل عمران اور پھر نساء، پوری تفصیلات آگے چل رہی. ٹھیک ہے. فلا یمر بآیۃ فیہا استبشار الا دعا، تو جب بھی کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں کیا ہے بشارت، اردو میں بشارت ہے، عربی میں بشارت یا بشارت ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. جو ہم اردو میں بولتے ہیں تو وہی استعمال کریں اردو میں. تو جس میں بشارت ہوتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری ہوتی تو وہ دعا کرتے وہ رغیبہ، اور اس میں کیا کر سکتے ہیں، اس میں دلچسپی کا مظاہرہ فرماتے ہیں. یعنی ایسا کچھ آپ کے آواز کے زیر و بم سے لگتا ہے کہ آپ کچھ محظوظ فرما رہے ہیں. محظوظ ہوتے بھی ترجمہ کر لو تو اچھا ہے. تو جب بھی کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں کیا ہو خوشخبری ہوتی ہے تو سرکار دعا فرماتے اور اس سے محظوظ ہوتے. رغیبہ فی محظوظ ہونا، رغیبان اعراض کرنے کے معنی. تو کہاں شبہ نا ومن رغیبہ کیا ہے، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ. چلیں. ولا بآیۃ فیہا تخویف الا دعا واستعاذ، اور ولا یہ بھی عطف ہے فلا یمر پر، اور کسی ایسی آیت سے نہ گزرتے کہ جس میں کیا ہوتا خوفناکی کا تذکرہ ہوتا تو سرکار کیا کرتے اس سے پناہ کی دعا مانگتے. اور وہ ہو گیا پوچھا الا دعا واستعاذ کا، تو میں نے پورا ملا کر کے کر دیا اس کو، مگر دعا مانگتے اور پناہ مانگتے تو پورا ملا کر کیا مرتا، مطلب اس سے پناہ کی دعا مانگتے. جی یہ رغیبہ کا معنی محظوظ سے، محدود، ہاں محدود حدن سے ہے جی، یہ دعا سے نہیں بلکہ دو سے ہو. وَيَلِي ذَلِكَ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ فِي لَيْلَتَيْنِ وَيَلِيهِ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ وَهُوَ حَسَنٌ. اور اسی سے ملتی جلتی کیا ہے
بعد ویلی داری کا ولا علی مطلب ولی علی مطلب قریب ہونے کا معنی ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ صورت بھی ہے وہ لوگ بھی ہیں میں من کان یختم فی لیلتین جو 2 رات میں ختم قرآن پاک کرتے ہیں. اور ویلی ہی حاکم میرے مرضی من کان یختم فی لیلتین. اور اسی سے قریب وہ لوگ بھی ہیں جو کیا ہیں ہر تیسری رات میں ختم کلام پاک کرتے ہیں. اور وہ حسن اور یہ عمدہ ہے کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا نا کہ 3 دن سے کم میں قرآن شریف کی کیا کرے تلاوت کرے تو اس نے قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں گویا کہ. تو کم سے کم مقدار کیا ہے 3 دن والی کنڈیشن ہے. یہ حسن عمدہ ہے بہتر ہے. اچھا وکریہ جماعت الختمہ فی اقل من ذالک. اور ایک جماعت نے اس سے کم تر وقت میں ختم قرآن پاک کو کیا جانا ہے مکروہ جانا ہے. دیکھ رہے ہیں پیچھے چلیں کیوں بھائی اس کی کوئی دلیل ہے ان کے پاس دلیل پیش کر رہے ہیں. لما رویہ یا لما روا کیونکہ ابو آ رہا ہے. لما روا ابو داود والترمذی وصححہ من حدیث عبداللہ ابن عمر مرفوعا. کیونکہ امام ابو داود اور امام ترمذی نے اس کی تصحیح فرمائی ہے یعنی اسے حدیث حسن قرار دیا ہے. وصححہ میں ضمیر کا مرجع امام ترمذی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک مرفوعاً موجود ہے. کیا لا یفقہ فقہ یفقہ کرما سے من قرأ القرآن فی اقل من 3 جس نے قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں پڑھا یعنی ختم کیا اس نے قرآن کریم کو سمجھا ہی نہیں. فقہ یفقہ مطلب فقہ ہونا ہے سمجھنا. راشی میں آیا ہے یفقہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. واخرج ابن ابی داود وسعید ابن منصور عن ابن مسعود موقوفاً. یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود سے موقوفاً مروی ہے جس کی تخریج ابن ابی داود اور سعید ابن منصور نے کی ہے. کیا ہے حدیث پاک لا تقرؤوا القرآن فی اقل من 3 3 دن سے کم میں قرآن کریم کو ختم نہ کرو. پڑھو مت مطلب ختم نہ کرو. قرات میں کیا ہے ختم کرنے معنی ملیں گے. ابو عبید نے معاذ بن جبل سے ایک حدیث پاک کی تخریج فرمائی ہے. وہ کیا کہتے ہیں ان کا قول ہے انه كان يكره ان يقرأ القرآن فی اقل من 3 کہ وہ آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں پڑھا جائے یا ختم کیا جائے. ٹھیک ہے بھائی آسان باتیں آ رہی ہیں مسئلہ تو نہیں. واخرج احمد ابو عبید عن سعید بن المنذر ولیس له غیر قال قلت یا رسول اللہ اقرأ القرآن فی 3 قال نعم ان استطعت. یہاں پہ اقرأ القرآن فی 3 کی معنی میں اس کو لیا گیا ہے. کیا بھائی احمد ابو عبید سعید بن منذر سے روایت کرتے ہیں ولیس له غیر یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے. اس کا محل کیا ہے بظاہر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابو عبید سعید ابن منذر ہی سے روایت کرتے ہیں اس کے علاوہ سے نہیں. کہا کیا قلت میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میں 3 دن میں قرآن کریم کی تلاوت کروں یا ختم کر لوں. قال نعم تو سرکار نے فرمایا ہاں ان استطعت اگر تمہیں قوت ہے طاقت ہے ایسا کر سکتے ہو تو کر لو کوئی مسئلہ نہیں. وَيَلِيهِ مَنْ خَتَمَ فِي 4 اور اسی سے قریب وہ صورت بھی ہے جس میں کوئی بندہ کیا کرے 4 دن میں ختم قرآن پاک کرے. 3 دن میں بہتر ہے نام ہے تو 4 دن میں کیا ہے اس میں بھی نام ہوگا بھیا. ثم فی 50 پھر کو 5 دن میں کریں تب بھی کیا ہے ٹھیک ہے. ثم فی 60 تب بھی کیا ہے 6 دن میں یہ بھی ٹھیک ہے. ثم فی 70 کوئی 7 میں کرے تو یہ بھی صحیح ہے. وہذا مشاولہ کون ہے اس کا 7 کی طرف ہے. وہذا اوسط الامور واحسنها اور یہ کیا ہے یہ درمیانی شے اور احسن طریقہ ہے. کیا 7 دن میں ختم کرنا سب سے بہترین ہے. روزانہ کیا کریں آپ 1 منزل کی تلاوت کریں ساری چیزیں مکمل ہو جائے. وهو فعل الاکثرین من الصحابہ وغیرہم. اللہ اکبر. یہ اکثر صحابہ اور غیر صحابہ کا کیا ہے صحابہ میں سے اکثر اور ان کے علاوہ دیگر کا یہ عمل رہا ہے. اکثر بتا رہے ہیں ذرا غور کرو یا صحابہ کرام کس کی تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے اور ہم لوگ کیا ہیں کام چلے گا. اگر آپ ٹھان لیں نا بیٹا تو کام مکمل ہو سکتے ہیں. سفر میں بھی آپ جاؤ گے نا تو کچھ نہ کچھ تو کرتے رہتے ہو اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں.
میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کو آپ پکڑے رہیے مضبوطی کے ساتھ میں، تو اللہ نے چاہا تو کبھی بھی کیا ہے چیز چھوٹنے نہیں پائے گی۔ تلاوت قرآن پاک آپ ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ ایک حصہ متعین کر لے کہ اتنا پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، منزل نہیں پڑھ پائیں گے تو کم سے کم 3 ہی پارے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ سارے کام کیا ہے سائڈ میں، مجھے یہ کام تو کرنا ہے تو کرنا ہے، اس کے لیے کوئی چھٹی وٹی کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ چلو آگے ایک بات آگے اور ہے، اس میں مجھے بہت خوشی ہے۔ وآخرج شیخان، شیخان سے مراد کون ہے بھائی؟ نہیں، حدیث کے باب میں شیخان سے مراد چلا وہی حدیث پاک آئی ہے۔ ان عبداللہ ابن عامر، حضرت عبداللہ ابن عامر سے شیخین نے حدیث پاک کی تخریج فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عامر قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فی شہر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو ایک شہر میں ختم کیا کرو، پڑھا کرو، مطلب ایک مہینے میں، یعنی ایک بار روزانہ۔ قلت انی اجد قوہ، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہوں یا پاتا ہوں، اجد پاتا ہوں، قوت یعنی اس سے زیادہ کرنے کی مجھ میں کیا ہے، کاش آج کے زمانے میں ایسا ہو جاتا، انی اجد قوہ۔ قلیل منا یقول کیا انی اجد قوہ، ہم میں سے بہت سے کم لوگ ہیں جو کیا کہیں انی اجد قوہ۔ آؤ پڑھائی استاد صاحب، ہم سب حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں نہیں، بہت ہو گیا استاد صاحب، آپ کتاب پڑھا رہے ہیں آپ۔ انی اجد قوہ والے کیا ہونا، اس کو انڈرلائن کر لو بیٹے، انی اجد قوہ۔ صحابہ کلام دیکھ رہے ہیں کیا بات، ماشاءاللہ، آپ لوگ بھی کچھ کبھی ایسا کرو یار۔ قال اقرأہ فی 10، سرکار نے فرمایا کہ اس کو کیا کرو بھائی 10 دن میں پڑھ لیا کرو۔ قلت انی اجد قوہ، پھر انی اجد قوہ آ گیا، یا رسول اللہ اور بھی قوت ہے مجھ میں۔ فرمایا اقرأہ فی 7، تو کہا کہ اس کو 7 دن میں پڑھ لیا کرو۔ ولا تزد علی ذلک، اور اس پر اضافہ مت کرنا، مطلب اس سے آگے مت بڑھنا، اضافہ مطلب اس سے آگے نہ بڑھنا ہے، 7 دن سے کم نہ کرنا۔ یہ ایک طرح سے کم والا معنی ہو رہا ہے، لیکن دوسری چیز سے کون سے معنی ہے، زیادہ والا۔ کس جیسے کہہ رہا ہوں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ چلیں ہو گیا، اس پہ میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ جی اللہ کرم۔ چلیں اس کو پڑھانا رات میں تو بڑی خوشی ہوئی یار، مجھے زور کے بعد دیکھو کہ میں چلتے ہوئے پڑھتے رہتا ہوں، تقریباً 1.5 گھنٹہ کے آس پاس زور بعد پڑھتا ہوں تقریباً ایسا رہتا ہے۔ یہ جیسا موقع ملتا ہے مجھ کو، فجر کے بعد ابھی یہ میں پڑھ چکا ہوں ایک بار، وہ تو ٹرین لے گیا چلتے آتے تھے پڑھ لیا اس کو۔ ایسے ہی ظہر کی نماز سے پہلے جو چھٹی ملتی ہے آپ کو، اس میں کم سے کم آدھا بار پڑھ لیتا ہوں۔ کھانا کھایا آگے ہاتھ پیچھے نماز کے لیے بھی جاتا ہوں تو موبائل ہاتھ میں رہتا ہے، پڑھتے رہتا ہوں، وہاں سے پوچھا ایک پاؤ تو پڑھ ہی لیتا ہوں، پھر نماز کے بعد نکلا تو پھر ایک پاؤ ایسے پڑھ لیا، کرتے کبھی بچ جاتا ہے تو عصر کے بعد کہیں گھومنے جاتا ہوں، جو میرا اپنا کام ہے، اساتذہ کے ساتھ کا جانا بھی ہوتا ہے تو ان کو آگے کر دیتا ہوں، پیچھے میں قرآن شریف کھلے پڑھتے رہتا ہوں، دونوں کام ہوتا ہے۔ مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے، سمپل بات، وہ مجھے ڈسٹرب ہی نہیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا اپنا الگ معمول ہے، یوں کر لیا خود بخود صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہفتے میں ایک ختم قرآن پاک تو کرنا ہی چاہیے۔ اس کے بعد تراویح کے لیے مصلی پہ کھڑا ہونا بیٹا تو ایسا مزہ آتا ہے جو کبھی سابق میں مزہ نہیں آیا ہوگا، جو امسال میرے ساتھ میں ہوا۔ طبیعت خراب تھی، دماغ پہ پریشر تھا، اس کے باوجود جب مصلی پہ کھڑا ہوا تو اس کی ایسی برکت ہے مجھے نظر آئی مت کچھ۔ 3 4 حافظ تھے امسال میرے پیچھے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی کنڈیشن تھی، اس طرح سے کچھ نہ کچھ، تو بہت سے لوگ گئے نہیں، ان کو میں نے کہا تراویح سناؤ تو سنانے کو تیار ہی نہیں ہوئے، حالانکہ میری طبیعت خراب تھی۔ کئی لوگوں کو میں نے کہا کہ بھائی پڑھا دو یار، تو پتہ نہیں وہ ڈرے ہوں گے یا کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے۔ ایک پڑھانے کے لیے گیا تو اس کو روزانہ 6 7 8 لقمے ایسے دے دو، وہ لقمہ نہیں وہ تھالی ہو گیا پھر۔ واخرج ابو عبید نے اس کی تخریج کی، ابو عبید وغیرہ من طریق واسع ابن حبان عن قیس ابن ابی صعصع ولیس لہ غیرہ۔ یہ مجھ کو یہ بار بار ٹینشن کر رہا ہے، یہ لیس لہ غیرہ کہ کیا مسئلہ ہے، یعنی وہ ایک راوی ہیں جو اپنے علاوہ ان کے علاوہ کسی اور سے یہ روایت نہیں کرتے ہیں، جہاں میں سمجھ رہا ہوں یہ تک بات، لیکن اس کی تحقیق کی طرف جا نہ سکا۔ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں علم حدیث میں اس کو ذرا دیکھتا ہوں اس طرح کی عبادت سے کیا مطلب لیتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اصول حدیث کے تحت جہاں تک ذہن جا رہا ہے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اعتماد کرتے ہوئے، ممکن ہے کہ میں غلطی بھی کر رہا ہوں۔ ابو عبید اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے واسع بن حبان کے واسطے سے قیس ابن ابی صعصع سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
ولیس لہ غیرہ، اور یہ قیس بن ساسا سے روایت، واسع بن حبان اس کے علاوہ کسی اور سے شاید روایت نہیں کرتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا ہے بھائی روایت؟ قال یا رسول اللہ فی کم اقرأ القرآن، کتنی مدت میں قرآن کریم کو پڑھ لوں، ختم کر لوں؟ فی کم، اس کے بعد کیا ہے اس کا جو ہے نا بیٹا، کیا ہے بھائی؟ تمیز محذوف ہے، فی کم مدتن، ٹھیک ہے، کیونکہ کم ایک استفہامیہ ہو یا خبریہ کنڈیشن ہو جائے تو الگ الگ کنڈیشن اس کی ہے، وہ کم من ملکن فی السماوات، یا فی کم مدتن بھی لے سکتے ہیں۔ قال فی 15، کتنے دنوں میں بھیا؟ 15 دنوں میں۔ اگر سننا ہو گیا، ہم اپنے لیے بہت سارے مواقع ہیں، کبھی 15 ہے، کبھی مہینے ہیں، کبھی 2 مہینے ہیں، کبھی 3 مہینے میں، کیا مسئلہ؟ اب ایک ایسا بھی آ رہا ہے جو سال بھر میں 2 ختم نکل لے تب بھی چل جائے گا۔ انی اجد قوتاً، انی اجد اقوا من ذلک، اللہ قوتاً یا اقوا ہے اس میں تفصیل، یا رسول اللہ مجھ میں اس سے زیادہ قوت ہے۔ قال اقرأوا فی جمعہ، ایک جمعہ کے اندر، یعنی ایک ہفتے کے اندر کیا کر لو، اس کو ختم کر لو۔ ایک جمعہ سے مطلب یہ نہیں کہ جمعہ میں پڑھنا شروع کرو وہیں ختم کر لو، کیونکہ سیاق و سباق سے معنی کی تعین ہوتی ہے نا، وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس حدیث پاک میں یہ فرمایا کیا ہے، ایک جمعہ ہے نہیں، ایک ہفتے میں اس کو مکمل کر لو۔ تو ترجمہ جو ہے نا سیاق و سباق سے اس کا فٹ کیا جانا چاہیے۔ میرا معمول ہے الحمدللہ کہ شب جمعہ کو ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں مغرب کے بعد اس کو ختم کرتا ہوں، اس سے نیت کے ساتھ میں، یہ ان جیسی روایت کو دیکھتے ہوئے۔ ویلی ذالک، اور اس سے قریب وہ روایت ہے کہ جو شخص کیا کرے 8 دن میں ختم کرے، یا پھر 10 دن میں کرے، یا 1 مہینے میں کرے، یا 2 مہینے میں کرے۔ آسان روایت آ رہی ہے نا، پڑھا پڑھی عبارت چھوڑ رہا ہوں میں۔ اخرج ابن ابی داؤد عن مکحول، ابو داؤد نے مکحول سے روایت کی کہ ابی قال کان اقویاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون القرآن فی 70، دیکھ رہے قوی کی جمع قویاء، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو زیادہ قوت والے تھے وہ قرآن کریم کو 7 دنوں میں پڑھ لیا کرتے تھے، تلاوت کر لیا کرتے تھے باقوت۔ تو کیا ہے دنیاوی کام میں کیا ہے، یہ کپڑا ٹھیک نہیں لگ رہا دوسرا نکالو بھائی، یہ درجی صحیح نہیں ہے، ایکسلنٹ کے پیچھے کیا کرتے ہیں ہم لوگ، بھاگتے رہتے ہیں۔ دین کے معاملے میں نہیں بھائی، ہم لوگ کیا ہے ناتواں کمزور لوگ کے زیادہ نہیں عمل نہیں کر پائیں گے، بس مختصر سا عمل کریں۔ جس طریقے سے اپنے دنیاوی معاملات میں آپ کیا کرتے ہیں، بہتری تلاشتے رہتے ہیں، اسی طرح کیا کیجیے آپ اس سے زیادہ کیا کریں، دینی معاملات میں آپ خیر کو تلاش کیجیے۔ انشاءاللہ دینی معاملات میں خیر تلاش کریں گے تو کیا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی آپ کے ساتھ خیر ہی ہوگا۔ چلیے، پتہ نہیں کہاں رواج چلے گی، میں ادھر چلتے چلتے چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی، ہاں اچھا، ابن ابو داؤد نے مکحول سے روایت کی، کیا ہے وہی تو روایت تو ہو چکی ہے۔ ابو اللیث کے بارے میں سنیں، فقیہ ابو اللیث، وہ بڑے فقیہ گزرے ہیں، اچھا آگے روایت موجود ہے۔ وبعضهم فی شہرین وبعضهم فی شہرین وبعضهم فی اکثر من ذلک، آسان ہے، بعض لوگ 1 مہینے میں، بعض 2 مہینے میں، بعض اس سے زائد میں بھی کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ضروری ہے کہ روزانہ کیا کریں، کچھ نہ کچھ ضرور تلاوت کرتے ہی جائیں، آپ اس کو چھوڑیں نا، اپنے زندگی کے معمولات میں اس کو کیا کریں، شامل کر لیں ہر حال میں۔ فقیہ ابو اللیث بستان کتاب ان کا نام ہے، بستان میں لکھتے ہیں کیا، ينبغي للقاری ان یختم فی السنة مرتين ان لم يقدر على زیادہ، قید ہے ان لم يقدر على زیادہ، قید اتفاقی مت لینا، اعتراضی لینا، کہ پڑھنے والے کے تعلیہ قرآن کے لیے مناسب ہے کہ وہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ ختم کلام پاک کرے، اگر زائد کی قوت نہ ہو۔ مصروفیت ہے، پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، دیگر مصروفیات ہیں، حاکم وقت ہے، اس کے بارے میں نیچے تفصیل سے بات ذکر کریں گے۔ امام حسن بن زیاد نے، امام اعظم کے شاگرد ہیں، انہوں نے روایت کی اپنے استاد امام اعظم سے، کیا انہ قال، آپ نے فرمایا من قرأ القرآن فی کل سنۃ مرتین، جو بندہ ہر سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے، مکمل کر لے، تلاوت سے مراد مکمل کر لے، فقط ادا حقہ، تو گویا کہ اس نے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ کیوں، اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی جبریل فی السنۃ التي قبض فیہا مرتین، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سامنے اس سال میں جس میں آپ کی روح قبض کی گئی 2 مرتبہ قرآن کریم کو کیا کیا، پیش فرمایا، دورہ فرمایا، تو پتہ چلا کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ۔ لیکن اس روایت پاک سے
جو میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے یہ بات پیش کی ہے، امام اعظم کی یہ دلیل نہیں ہے، یہ صاحب کتاب نے امام اعظم کی جانب سے گویا کہ ایک دلیل کو درج کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ میرا جو وجدان کہتا ہے، وجہ کیوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی تلاوت کیا تھے، صحابہ کرام سے بھی زیادہ عمل کرنے والے تھے وہ، ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، کانا اقویاء اصحاب رسول اللہ یقرؤون القرآن فی سبع، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں یہ بات تحقیقی کہاں سے جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، جبریل امین کو سننے سنانے کے معاملے میں سال میں 2 مرتبہ عمل ہوا، انڈیویجول کیا پڑھتے تھے اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں، تو یہ دلیل میں پیش کرنا بہت کچھ معنی رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھیں کھل رہی ہیں، بات سن رہی، دلیل ہے لیکن دلیل ایک خاص جہت سے سننے سنانے کے مقابلے میں، اس سے کیا ہے، اظہر بھائی نے کہا دیکھو سچا آپ 2 مرتبہ آپ سنائیں گے سال میں، 2 مرتبہ میں سناؤں گا، اس پہ دلیل کیا ہے، یہ حدیث پاک ہے، چلتا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں 2 ہی مرتبہ سال میں پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے، اس پہ باتیں فٹ نہیں ہوگی، سمجھ بتا رہی نا، کیوں فٹ نہیں ہوگی، کیونکہ کیا ہے، حالات کنڈیشن کچھ اور گواہی دے رہے ہیں، قرینہ حالیہ کچھ اور ہے، مقالیہ کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ امام نووی نے اذکار میں ایک بات لکھی ہے، روایت کیا ہے ذرا دیکھیں بھائی، المختار ان ذلک یختلف باختلاف الاشخاص، فرمایا کہ پسندیدہ مختار مذہب یہ ہے کہ یہ اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہے، یعنی قرأت کی صورتحال اشخاص کی صورتحال سے کیا ہے، مختلف ہے، یہ باور ترجمہ کر رہا ہوں، اشخاص کے اختلاف سے یہ قرأت بھی کیا ہوتی ہے، تلاوت بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ اب اس کی تفصیل، فمن کان یظہر له بتحقیق الفکر لطائف ومعارف فلیقتصر على قدر یحصل له معه کمال فہمی ما یقرأ یا ما یقرأ دونوں چلے گا۔ تو فمن کانا، تو جو جس بندے کے لیے ظاہر ہو، کیا ظاہر ہو بھائی، یظہر کا فاعل ہے لطائف و معارف، ابھی یہ ظہر مذکر ہے، لطائف و معارف کیا ہے، جمع تکسیر ہے، مؤنث کے حکم ہے، کیوں ایسا کیے بھائی، کیا وجہ ہے؟ جب فصل کر دیں گے تو آپ کو جائز ہے، مذکر اللہ یا مؤنث۔ اذا جاءکم المؤمنات، پانچویں میں آیا ہے اذا جاءکم المؤمنات، آپ کو نحو بھی کہیں کہ بتا دے رہا ہوں، شکریہ مناؤں۔ فمن کان یظہر لہ، جس بندے کے لیے کیا ہے، دقیق فکر سے، یعنی گہرائی اور گہرائی سے، ترجمہ کیا کریں گے پورا اس کا، جس بندے کو گہرائی اور گہرائی کی بدولت لطائف و معارف اگر کیا ہو، ظاہر و حاصل ہو، اب جزا کیا، فلیقتصر، شرط و جزا کیا ہو، جب جزا کیا ہو بھائی، فعل امر ہو، انشاء تو فاقہ لانا کیا واجب ہے، مثال فلیقتصر ہے، فلیقتصر علی قدرین، تو اتنی مقدار پر اکتفا کرے کہ جس سے اسے کیا ہو جائے، جو کچھ پڑھا ہے وہ اس میں کمال فہم اس کو کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ ترجمہ ہو گیا پٹافٹ، بابا ہمارا ترجمہ کریں، نکل رہا ہوں، کہیں دقت دشواری وجہ سمجھ میں آیا، یحصل لہو، اس کے لیے حاصل ہو جائے، ماہو، اس کے ساتھ ساتھ جو پڑھ رہا ہے، کیا حاصل ہو جائے، کمال کا، یحصل کا فاعل، کمال و فہمی ما یقرأ، اس کے فہم کا کمال، یعنی وہ مکمل اس بات کو سمجھ جائے جو اس نے کیا کی، پڑھی، یا ما یقرأ جو قرأت کی گئی ہے، یقرأ اور یقرأ دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ وکذلک من کان مشغولا بنشر العلم او فصل الحکومات او غیر ذلك من مهمات الدین والمصالح العامہ فلیقتصر، یہ جزائے علی قدر لا يحصل بسببه اخلال بما هو مشتغل به ولا فوات کمالہ۔ چلو پٹافٹ ترجمہ دیکھنا۔ اسی طرح وہ بندہ جو اشاعت علم، یعنی علم کی ترویج و اشاعت، نزاعت یعنی معاملات کے فیصلے، یا اس کے علاوہ دیگر دینی معاملے میں، دینی اہم معاملے میں یا رفاع عام میں مشغول ہو، دیکھ رہے ہو یہ پورا ماتو پہلے سے مل کے آتے، کیا ہو گیا، شرط جزا، فلیقتصر، تو اسے بھی چاہیے کیا کرے، اتنی مقدار پر اکتفا کرے کہ جس کے سبب سے وہ اس کام میں خلل اندازی نہ ہو جس میں وہ کیا ہے، مشغول ہے، اور نہ ہی اس کے کمال فوت ہو جائے، یعنی جس کام میں وہ مشغول ہے اس کام میں کمالیت کیا ہو جائے، فوت ہو جائے۔ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جس کام میں مشغول ہے وہ فوت نہ ہو جائے، خلل نہ آئے، یہ کہ خلل آ جائے، کمال میں کچھ کمی آ جائے، یہ بھی نہ آنے دے بھیا، اس کو بھی دیکھ لے وہ، یہاں تک بات مکمل ہوگی، ٹھیک ہے، کمال قرآن نہیں، ولا فوات و کمال ہی، یعنی جس کام میں وہ مشغول ہے اس کام کی جو نا
کمالیت میں کمی نہ آئے، وہ فوت نہ ہونے پائے، یہ مراد ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مِّنْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ، اور اگر وہ ان مذکورہ اشخاص میں سے نہ ہو۔ کون کون مذکورہ اشخاص ہے بھائی؟ مشغولا بنشر العلم ہے، اسی طرح کون ہے؟ لکھا ہے فصل خطے حکمات ہے، دینی معاملات میں جو مشغول ہو، انہی والی کنڈیشن میں اگر نہیں ہے جو مذکور ہوئے ہیں، فَلْيُكْثِرْ، تو کیا کرے وہ؟ فَلْيُكْثِرْ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ، تو جس قدر ممکن ہو جائے اسے کیا کرے وہ؟ قرات میں وہ زیادتی اضافہ کرتا چلا جائے، لیکن من غیر، لیکن اس شرط کے ساتھ میں وہ کیا ہے؟ حد ملل کو، یعنی اکتاہٹ، دل برداشتہ والی کیفیت تک نہ پہنچ جائے، یا قرات میں تیز رفتاری کی حد تک وہ نہ پہنچ جائے۔ الی حد الملل او الی حد الحضرمت، حضرما یحضرم بابی فعللا، باثرا یباثر معاصرہ، اسی حضرما کا مطلب ہوتا ہے قرات میں جلدی کرنا، بغیر سمجھے پڑھنا، پورا معنی آتا ہے۔ تو اس حد تک بھی نہ پہنچ جائے، تو اکتاہٹ کی حد تک یا قرات میں تیز رفتاری کی حد تک نہ پہنچ جائے، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، پڑھتے چلا جا رہا ہے۔ بس یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آداب التلاوت سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تفصیلات تھوڑا سا دیکھ کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ اور مزہ آئے گا، بات سمجھ میں آئی نا کچھ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔